بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ آج ہم پولیس کے متعلق بات کریں گے کہ اگر کوئی پولیس افیسر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے کسی بھی مقدمہ میں یا درخواست میں یا FIR آپ پر درج ہوئی ہو اس میں گرفتار کرنے آتا ہے تو آپ کے کیا کیا قانونی حقوق ہیں۔ اس آڈیو کلپ میں چند اہم معلومات آپ کو دوں گا جس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ہماری بہت سی عوام جن کو اپنے حقوق کا بالکل پتہ نہیں، جو پولیس افیسر آپ کو کبھی بھی گرفتار کرنے آئے تو آپ کے کون کون سے حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلے آڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے آڈیو پر یا چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل احسان علی مشواڑی 099 سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کا بٹن آپ نے ضرور دبانا ہے کہ آپ کو ہر آنے والی نئی فارمیٹی ویڈیو کی بر وقت معلومات ہو سکیں۔ چلتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف کہ کوئی بھی پولیس افیسر آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے پاس آپ پر جو بھی FIR یا درخواست ہوئی ہو اس کے پاس وارنٹ ضروری ہونا چاہیے۔ آپ کو پولیس افیسر سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو فلانے FIR میں یا درخواست میں گرفتار کرنے آیا ہوں، تو آپ اس سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وارنٹ ہے، یہ آپ کا قانونی حق بھی ہے۔ یہ CRPC سیکشن نمبر 5 سیکشن 46 چیپٹر نمبر 5 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی کو بھی وداؤٹ وارنٹ کے پولیس افیسر گرفتار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشن بھی ہیں۔ وہ سیکشن 56 کے اندر لکھا ہے کہ پولیس افیسر آپ کو کچھ FIR میں وداؤٹ وارنٹ کے بھی گرفتار کر سکتی ہے، وہ صرف مخصوص حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا قانونی حق ہے کہ کوئی بھی پولیس افیسر آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 پہ اگر کوئی پولیس افیسر کسی عورت کو کسی بھی مقدمہ میں یا FIR میں گرفتار کرنا چاہتی ہو تو اس کے پاس لیڈی پولیس افیسر نہ ہو تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کے لیے پولیس خاتون بہت ضروری ہے۔ پولیس خاتون افیسر کے علاوہ کسی بھی عورت کو مرد پولیس افیسر گرفتار بالکل نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو یہ ایک جرم ہے، اس پہ آپ کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ پولیس افیسر گھر کی تلاشی کے لیے آنا چاہیں تو اس کے پاس سرچ وارنٹ ضروری دیکھا کریں۔ اگر نہ ہو تو پھر بھی آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ ایکسیپشن موجود ہیں کہ اگر کوئی پولیس افیسر کو یہ یقین ہو کہ اس گھر کے اندر کوئی ایسا فرد، ایسا مجرم موجود ہے جو غلط کام کر رہا ہے، یا اس گھر کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، وہ ارجنٹ ہے اور اس ملزم کو خواہ مخواہ گرفتار کرنا ہے، وہ خطرناک ہے، تو وہ ارجنٹ کی بنیاد پر وہ بغیر سرچ آپریشن کے گھر کے اندر پولیس افیسر جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پولیس افیسر آپ کے کسی بھی مقدمہ میں گرفتار کرنا چاہتی ہو تو اس کی وجہ بھی آپ پولیس افیسر سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ بھی ایک قانونی حق ہے کہ آپ مجھے کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں، کس نے FIR یا میرے اوپر درخواست دی ہے، اور پولیس افیسر صرف اس ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے، مزید اس میں کوئی بھی وہ اس ملزم پر کوئی تشدد نہیں کر سکتی۔ یہ چیپٹر نمبر 5 CRPC کہتا ہے کہ پولیس افیسر کسی شخص کو مار نہیں سکتا، پیٹ نہیں سکتا، قتل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ملزم سزائے موت یا قتل وغیرہ کا ملزم نہ ہو، مطلب کوئی بھی خطرناک ملزم نہ ہو، تو اس جرائم کے علاوہ پولیس کسی بھی ملزم پر فائر یا وغیرہ نہیں کر سکتی، وہ صرف اسے گرفتار کر سکتی ہے۔ پولیس افیسر جب بھی کسی ملزم کو گرفتار کرے گی، وہ جا کر تھانے میں روزنامچہ کے اندر انٹری کرے گی کہ میں نے فلاں ملزم وغیرہ کو فلاں جگہ سے اور فلاں ٹائم پر گرفتار کیا ہے، یہ روزنامچے میں وہ انٹری ضرور کرے گا۔
اگر وہ پولیس افیسر روزنامہ میں اس کی ملزم کی پکڑنے کے بعد انٹر نہیں کرتا یا کوئی اور دیگر غلط طریقہ اپناتا ہے تو اس کے لیے بھی سزا ہے، ڈسمسل فرام سروس۔ یہ کام کرنے سے پولیس افیسر کی جاب بھی جا سکتی ہے۔ جب بھی پولیس افیسر کسی بھی شخص کو گرفتار کرتا ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس شخص کو علاقہ مجسٹریٹ یا جج صاحب کے سامنے پیش کرنے کا پابند ہے۔ اگر آپ پر اس سے کوئی تشدد کرتا ہے یا اور کوئی غلط طریقہ اپناتا ہے تو مجسٹریٹ کے سامنے آپ جب پیش ہوں گے تو آپ وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ مجسٹریٹ صاحب میرا میڈیکل کروایا جائے، یا تشدد وغیرہ سے پہلے بھی اگر مجسٹریٹ صاحب کو یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ مجھے پولیس والے پکڑنے کے بعد یا تھانے لے جانے کے بعد مجھ پر تشدد کریں گے تو میرا میڈیکل کروایا جائے۔ اگر پھر آپ پر پولیس وغیرہ تشدد کریں گے تو آپ دوبارہ بھی مجسٹریٹ صاحب کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میرا دوبارہ میڈیکل کروایا جائے، ان پولیس والوں نے مجھ پر غیر قانونی تشدد کیا ہے۔ تو دوبارہ جب آپ کا میڈیکل ہوگا تو پولیس والے اس میں پکڑے جا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو آپ پر تشدد کیا ہوگا۔ تشدد اگر پولیس افیسر آپ پر کرنا چاہے یعنی زیر حراست ملزم پر، تو اس کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ پولیس آرٹیکل ہے 156D۔ اگر کوئی بھی پولیس افیسر زیر حراست ملزم پر غیر قانونی تشدد کرتا ہے اور وہ ثابت ہوتا ہے تو اس میں پولیس افیسر کو 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس افیسر آپ پر غیر قانونی تشدد نہیں کر سکتی۔ پولیس کے سامنے کوئی بھی شخص اقرار جرم کرتا ہے تو اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہ ہے، اس کی قانونی پاکستان میں حیثیت 0 ہے۔ پولیس کے بعد آپ کا ایک رائٹ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ پولیس حراست میں ہے اور وہ وکیل تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ وکیل سے بات کرنا چاہتا ہے کہ مجھے پولیس نے اس طرح گرفتار کیا ہوا ہے اور میں بند احاطہ حوالات ہوں، اور یا وہ گئے کہ میرے گھر والوں تک اطلاع دی جائے کہ وہ میرے لیے وکیل کا بندوبست کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں محسوس کریں کہ آپ کے ساتھ غلط کر رہی ہے پولیس تو آپ نے خاموش نہیں رہنا، فوری طور پر درخواست دیں ایس پی صاحب کو یا ڈی پی او کو یا آئی جی کو کہ اس پولیس افیسر نے اس کا نام، اس کا رینک درخواست میں ظاہر کرنا ہے کہ میرے ساتھ غلط کیا، یہ کام کیا ہے، اس نے غلط قانون کا استعمال کر کے مجھے اس طرح ٹارچر کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یا آپ کی درخواست پر کسی پولیس افیسر نے کوئی بھی عمل درآمد نہ کیا ہو تو کوئی مسئلہ نہ ہے، تو آپ نے اس کے بعد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ دائر کرنی ہے کہ میں نے فلاں افیسر یا جگہ پر فلاں پولیس والے پر درخواست دی تھی کہ مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے تو اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے، تو پھر ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان خود بخود اس پر قانونی طریقے سے عمل درآمد کریں گے تو آپ کو انصاف بھی دلا کر دیں گے۔ تو کہیں بھی آپ پر کوئی پولیس افیسر غلط کام کرنا چاہتا ہے یا غلط تشدد کرنا چاہتا ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں اور اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، درخواست دینی ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایسی معلومات آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو میری آڈیو کلپ پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔